السلام علیکم۔ اردو لائف کے ناظرین کے لیے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون غزالہ فردوس ہاشمی جو امریکی ریاست ورجینیا کی پہلی مسلمان لیفٹیننٹ گورنر بن چکی ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کے تئیں نفرتی پالیسیاں سوشل میڈیا پر چھائی رہتی ہیں، تو دوسری طرف ہندوستانی نژاد امریکی شہری اپنی صلاحیتوں سے امریکہ کی سرزمین پر اپنی فتح اور کامیابی کے جھنڈے لہرا کر ہندوستانیوں کے لیے فخر اور خوشی کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ آج کا دن ہندوستانی شہریوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک طرف ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی نژاد زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ کی لاکھ مخالفت کے باوجود نیو یارک سٹی کا میئر انتخاب جیت کر ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں جشن کا ماحول بنا دیا ہے۔ ہر طرف سوشل میڈیا پر ہندوستانی نژاد زہران ممدانی کی کامیابی پر ہندوستانیوں کے جذبات ظاہر ہونے لگے ہیں، تو دوسری طرف حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والی خاتون غزالہ فردوس ہاشمی امریکی ریاست ورجینیا کی پہلی مسلم لیفٹیننٹ گورنر بن چکی ہیں۔ زہران ممدانی کی طرح غزالہ فردوس ہاشمی نے ریپبلکن امیدوار جان ریڈ کو شکست دے کر ورجینیا کی لیفٹیننٹ گورنر کی نشست جیت لی ہے۔ ان کے ساتھ ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل اسپینبرگر بھی کامیابی حاصل کی ہیں۔ غزالہ ہاشمی کی جیت صرف ایک انتخابی کامیابی نہیں بلکہ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے جنوبی ایشیائی خواتین، مسلمانوں اور تارکین وطن کمیونٹی کو ایک نئی امید دی ہے۔ تو آخر یہ غزالہ فردوس ہاشمی ہیں کون؟ چلیے ان کے شاندار سفر کی داستان کو قریب سے جانتے ہیں۔ 5 جولائی 1964 میں پیدا ہونے والی غزالہ فردوس ہاشمی 4 سال کی عمر میں اپنی ماں تنویر ہاشمی اور بڑے بھائی کے ساتھ امریکی ریاست جارجیا منتقل ہو گئی، جہاں ان کے والد انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی مکمل کر رہے تھے اور یونیورسٹی میں تدریسی کیریئر کا آغاز کرنے والے تھے۔ غزالہ ہاشمی کی والدہ تنویر ہاشمی نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے ویمنس کالج سے بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ غزالہ امریکہ منتقل ہونے سے قبل حیدرآباد کے ملک پیٹ میں واقع اپنے نانا کے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ ان کے دادا متحدہ آندھرا پردیش میں محکمہ فائنانس میں خدمات انجام دیتے تھے۔ غزالہ نے اپنے بچپن کی زندگی ایک ایسے وقت میں گزاری جب امریکہ کے عوامی اسکولوں میں نسلی تفریق ختم ہونے جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم عام تھی، مگر اسی ماحول نے غزالہ کو ایک سبق سکھایا کہ تعلیم، مکالمہ اور برابری ہی کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہائی اسکول سے نمایاں پوزیشن کے ساتھ فارغ ہونے کے بعد غزالہ کو کئی فل اسکالرشپس اور فیلوشپس ملیں۔ انہوں نے جارجیا ساؤدرن یونیورسٹی سے بی اے کیا اور پھر ایموری یونیورسٹی اٹلانٹا سے امریکی ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1991 میں شادی کے بعد غزالہ اپنے شوہر اظہر رفیق کے ساتھ رچمنڈ ورجینیا منتقل ہو گئی۔ اس جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیاں بھی ورجینیا میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہیں۔ غزالہ ہاشمی تقریباً 3 دہائیوں تک تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے یونیورسٹی آف رچمنڈ میں پڑھایا، پھر رینالڈ کمیونٹی کالج میں خدمات انجام دیں۔ یہیں پر انہوں نے تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سینٹر فار ایکسیلنس ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ CETL قائم کیا۔ غزالہ کا سیاسی سفر سن 2019 میں شروع ہوا جب انہوں نے پہلی بار ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے ریاستی سینٹ کا انتخاب لڑا۔ ان کا مقابلہ ریپبلکن امیدوار سے تھا، ایک ایسی ریاست میں جو ہمیشہ سے ریپبلکنز کا گڑھ سمجھی جاتی تھی، لیکن غزالہ نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ ورجینیا سے سینٹ الیکشن جیتنے والی پہلی مسلمان خاتون بن گئیں۔ یہ جیت صرف سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک تبدیلی کی علامت تھی، ایک ایسی تبدیلی جو تنوع، شمولیت اور برابری کی نمائندگی کرتی ہے۔ غزالہ نے اپنی انتخابی مہم میں تعلیم، صحت اور مساوات کو مرکزی نقطہ بنایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں گی جو ہر شہری کی زندگی کو بہتر بنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ سن 2024 میں انہیں سینٹ کی تعلیم اور صحت کمیٹی کی چیئرپرسن نامزد کیا گیا۔ ان کی ویب سائٹ پر موجود پیغام میں وہ لکھتی ہیں، میں نے اپنی زندگی دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وقف کی ہے، اور یہی ان کے سفر کا اصل پیغام ہے۔
الیکشن جیتنے کے بعد غزالہ نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم نے مل کر ایک نیا تاریخی راستہ بنایا ہے۔ ان کے یہ الفاظ صرف شکر گزاری نہیں بلکہ ایک نئے دور کی شروعات کا اعلان تھے۔ غزالہ کی کامیابی پر دنیا بھر سے رد عمل آیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے لکھا، آج جیتنے والے تمام ڈیموکریٹک امیدواروں کو مبارکباد۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم مستقبل کے بہتر رہنماؤں کے گرد متحد ہوتے ہیں تو ہم جیت سکتے ہیں۔ ہندوستان کی معروف صحافی رانا ایوب نے اسے تاریخی دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا، انڈین نژاد غزالہ ہاشمی کا لیفٹیننٹ گورنر بننا پوری دنیا میں خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ اور ہندوستانی ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی BRS پارٹی کے کارگزار صدر اور رکن اسمبلی KT راما راؤ نے ٹویٹ کیا، ملک پیٹ سے ورجینیا تک یہ واقعی ایک بڑی جیت ہے۔ جب جمہوریتیں دنیا کے تنوع کا جشن مناتی ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے صارفین نے غزالہ ہاشمی کو مبارکباد دی، لیکن ساتھ ہی کچھ حلقے ایسے بھی تھے جو اس جیت سے پریشان دکھائی دے رہے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو صدر ٹرمپ کے حامی تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ غزالہ کی کامیابی ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ میں تنوع، محنت اور قابلیت اب سیاست میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ غزالہ ہاشمی کا سفر صرف ایک شخص کی کامیابی کی کہانی نہیں بلکہ یہ امید، تعلیم اور حوصلے کی کہانی ہے۔ ایک بچی جو حیدرآباد کی گلی کوچوں سے نکلی، امریکہ گئی، تعلیم حاصل کی اور اب وہاں کی دوسری بڑی پوزیشن یعنی لیفٹیننٹ گورنر پر فائز ہے۔ یہ کامیابی ان لاکھوں لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی شناخت، اپنی محنت اور اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ غزالہ ہاشمی نے یہ ثابت کیا کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں حقیقت بنانے کے لیے عزم، تعلیم اور خدمت کا جذبہ درکار ہوتا ہے۔ اور یہی جذبہ انہیں سیاست کے اس مقام تک لے آیا جہاں وہ صرف ایک امریکی سیاستدان نہیں بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے رول ماڈل بن چکی ہیں۔ غزالہ ہاشمی کی کامیابی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت رنگ، نسل یا مذہب میں نہیں بلکہ علم، کردار اور خدمت میں ہے۔ آج حیدرآباد کی وہ لڑکی امریکہ کی سیاسی ایوانوں میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ غزالہ ہاشمی کی اس ترقی پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔